عمدۃ القاری میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جب ہجرت کی گئی مدینہ شریف میں تو اونٹنی اس پاک وسلم کی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ہی کیوں بیٹھی؟ فرماتے ہیں کہ آج سے یعنی جب وہ مدینہ شریف ہجرت کی گئی اس سے 1000 سال قبل یمن کا بادشاہ تھا جسے طبع اکبر کہا جاتا تھا، وہ اس ٹائم کا جو دین تھا اس میں بھی حج کے اغراض و مقاصد اور کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آیا جاتا تھا۔ تو وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے یمن سے نکلا اور اس کے ساتھ 400 اس ٹائم کے اس وقت کا جو دین تھا اس کو سمجھنے والے علم رکھنے والے 400 علماء اکرام اس کے ساتھ تھے۔ اس ٹائم جب وہ حج کے ارادے سے مکہ شریف کی زیارت سے کعبۃ اللہ کی زیارت کی نیت سے چلا اور چلتے چلتے جب یثرب پہنچا جسے مدینہ شریف کہا جاتا ہے، جب وہ مدینہ شریف پہنچا تو ایک جگہ ایسی آئی، وہاں پہ قیام کیا گیا، علماء اکرام سے جو بھی بات ہوتی تھی وہ مشاورت لے کے چلتا تھا، ان سے پوچھتا تھا۔ طبع اکبر جو یمن کا بادشاہ تھا، علماء کی قدر کرنے والا تھا، مسئلے مسائل پوچھنے والا تھا، جو بھی کام کرتا تھا علماء اکرام سے رہنمائی لیتا تھا۔ تو اس نے علماء اکرام سے رہنمائی لی، مشاورت کی کسی مسئلے پہ، اس کے بعد وہ چلا گیا، لیکن علماء اکرام وہیں بیٹھ گئے۔ وہ 400 عالم بیٹھے ہوئے، جب انہوں نے اپنے موجودہ دین کے مطابق، کتابوں کے مطابق جو ان کے پاس تھیں، جو علم تھا، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آپس میں فیصلہ یہ کیا کہ ہم واپس یمن نہیں جائیں گے بلکہ یہیں پہ رہیں گے۔ جب بادشاہ تک خبر پہنچی تو انہوں نے پوچھا ان 400 علماء سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ بادشاہ کے ساتھ جو پروٹوکول ہے، جو جیسا بادشاہ کو ہے ویسا آپ کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو آپ اس کو ٹھکرا کے تو یہاں پہ رہنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان 400 علماء اکرام نے کہا کہ ہمارے پاس جو علم ہے، کتابیں ہیں، جب اس کا اور اس جگہ کا ہم نے بغور مشاہدہ کیا تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ یہاں پہ اللہ کا نبی پیدا جہاں بھی ہو لیکن اس جگہ ضرور آئے گا، کب آئے گا یہ معلوم نہیں ہے لیکن آئے گا یہیں پہ۔ جب طبع اکبر کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے بھی بادشاہت کو ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے کہ اللہ کا نبی اور آخری نبی یہاں پہ آئے گا تو میں بھی واپس نہیں جاتا، میں بھی بادشاہت کو ٹھکراتا ہوں۔ علماء اکرام سے مشاورت کی، پھر اس نے سوچا اور کہا کہ آپ 400 علماء یہاں پہ رہیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ کوئی کاروبار کی نیت سے نہیں آئے تھے، جو ان کے پاس مال تجارت ہوتا، رقم ہوتی، درہم و دینار ہوتے، تو بادشاہ نے سوچا کہ کیسے زندگی گزاریں گے، کیا پتا اس نسل میں، اگلی نسل میں، تیسری نسل، چوتھی نسل میں کب وہ اللہ کا نبی آئے گا، تو ان کی ضروریات بھی ہیں۔ تو اس بادشاہ نے، طبع اکبر نے، جو یمن کا بادشاہ تھا، 400 عالی شان گھر بنوائے ان علماء کے لیے علیحدہ علیحدہ، پھر ان کے لیے 400 علماء کے لیے شادی کا بندوبست کیا۔ پھر یہیں تک نہیں بلکہ جب اس نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے آنا ہے تو ان کے لیے بھی ایک گھر تعمیر کروایا جائے۔ پھر وہی گھر جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رہائش پذیر تھے، 1000 سال پہلے اس پاک وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے یمن کے بادشاہ نے، جسے طبع اکبر کہا جاتا تھا، اس نے یہ گھر تعمیر کروایا۔ اس نے خط لکھا اور خط میں یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا میں دین قبول کرتا ہوں، جو آپ کا دین اسلام ہے۔ اس خط میں اس نے لکھا، اس خط کو اس وقت کا جو بڑا عالم تھا اس کو کہا کہ یہ خط آپ اپنے پاس رکھیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کے نبی کب آئیں، تو آپ نے یہ خط میری طرف سے ان کو پہنچا دینا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں نہ آئے تو اپنی اولاد کو آپ نے یہ وصیت کرنی ہے اور نسل در نسل یہ خط آگے چلتا رہے۔
پھر ایک وقت وہ آیا جب حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور فیصلہ یہ طے ہوا کہ یہ اونٹنی جس بھی گھر جا کے رکے گی وہیں پہ قیام پذیر ہوں گے۔ تو وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رکی۔ کس گھر رکی؟ جو آج سے 1000 سال قبل جہاں پہ حضور پاک صاحب الاولاق کی آمد کے تذکرے کیے جا رہے ہیں، میلاد منایا جا رہا ہے، اس میلاد کی خوشی میں 400 علماء کرام وہاں سکونت رہائش اختیار کر رہے ہیں۔ اس میلاد کی خوشی میں، اس نبی کی آمد کی خوشی میں ان 400 علماء کرام کی شادیاں کرائی جا رہی ہیں، ان کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے تو خط تو چل رہا تھا نسل در نسل۔ جب لوگوں تک، مدینہ شریف کے لوگوں تک یہ بات پہنچی تو ان میں سے جن کے پاس خط تھا انہوں نے ایک شخص کو آگے کیا جس کا نام تھا ابو لیلہ، اور کہا جائیں اور آپ بھی نبی کا دیدار کریں اور یہ خط ان کو دے دیں۔ انہوں نے خط اپنی جیب میں ڈالا، چل پڑے۔ آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ہجوم لگا ہوا ہے، ارد گرد لوگ جمع ہیں، صحابہ کرام جمع ہیں، لوگ دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، پیارے نبی وہاں جلوہ فرما ہے۔ تو حضرت ابو لیلہ جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ تھوڑا سا آگے گئے، سرک کے دیکھا کہ میں بھی دیدار کروں نبی کا۔ جب انہوں نے دیکھا تو پیارے نبی کی بھی نظر پڑ گئی ان پہ، اور انہیں دیکھ کے فرمانے لگے تم ابو لیلہ ہو؟ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، قربان جائیں غیب کی خبریں دینے والے پیارے نبی پہ۔ حضرت ابو لیلہ پریشان ہو گئے کہ میں پہلی مرتبہ ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، انہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ اور بات یہیں تک نہیں رکی۔ غیب کی خبریں دینے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لیلہ وہ خط کہاں ہے جو ان کی جیب میں پڑا تھا؟ نبی پاک نے فرمایا وہ خط مجھے دے دو۔ قربان جائے غیب کی خبریں دینے والے نبی پر۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو لیلہ سوچنے لگ گئے کہ یہ بات تو جادوگروں کو پتہ ہوتی ہے، لیکن ان کے چہرے ایسے نہیں ہوتے، ایسے روشن چہرے، ایسے چمکنے والے چہرے جادوگروں کے نہیں ہوتے، یہ ضرور غیب کی خبریں دینے والے نبی ہیں۔ پھر وہ خط دیا گیا جس میں 1000 سال پہلے یمن سے تشریف لانے والے بادشاہ طبع اکبر کا وہ خط تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اے نبی میں آپ کا دین اسلام قبول کرتا ہوں، کیا پتہ میں اس وقت موجود ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو بھی آپ کا دین ہوگا، کلمہ ہوگا، گواہی دے رہے ہیں جیسے ہم گواہی دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، شہادت کی گواہی دیتے ہیں، اسی بادشاہ نے لکھا کہ میں آپ کا دین قبول کر رہا ہوں۔ تو آج دیکھا جائے نہ علماء کرام کی قدر ہے، نہ پیارے نبی کا میلاد منانے والوں کی قدر ہے۔ کچھ خرچہ کر دیا جائے، پوچھا جاتا ہے، فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اس وقت کے بادشاہ نے کیا کیا؟ اور مدینہ شریف میں جو اولاد چلی آ رہی تھی، جو نسل چلی آ رہی تھی، وہ انہی 400 علماء کرام کی تھی جنہوں نے وہاں پہ رہائش اختیار کی۔ اور وہ قربان جاؤں اس پیارے نبی پہ جو امتیوں کو پہچان لیتے ہیں۔ بخاری شریف کے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو مسجد سے ایک تنکا بھی اٹھا کے صفائی کی نیت سے مسجد سے اٹھا کے باہر رکھ دیتا ہے، میں اسے بھی پہچانتا ہوں۔ تو جو نبی پاک کی آمد کے تذکرے کرے گا، ان کی آمد کی خوشی میں جتنی بھی ہو سکی، جس بھی طریقے سے ہو سکی، آمد کے تذکرے بیان کرے گا، آمد کی خوشی میں جو بھی کرے گا، کیا اللہ کے نبی اسے نہیں پہچانیں گے؟ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ بے لوث محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی مال، اولاد، والدین، ہر ایک چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور آج دور حاضر میں دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس چیز کو ہم نے محبوب رکھا ہوا ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے لوگوں کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ فتوے لگانے والے کون ہیں؟ وہی جو کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں
اسی کی تعریف کرنے والوں پہ فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔